اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں آج کے بابرکت مولود کی ولادت کی مناسبت سے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں باب الحوائج کی بارگاہ سے وہ خیرات عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے۔ تو تشیع نے اپنی تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مشکلات کو، مصائب کو، پریشانیوں کو اور تکالیف کو نہ فقط صبر کے ساتھ تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، بلکہ انہی مشکلات کو اپنے لیے فائدے میں تبدیل کیا ہے۔ یہ تاریخ تشیع کا ایک جملے میں خلاصہ ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ فقط مصیبت میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دے دیتے ہیں، نہ، تشیع کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، انہی مصائب کو، انہی مشکلات کو اپنے لیے فرصت میں، فائدے میں، ایڈوانٹیج میں اور ایک نعمت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور سنت خدا بھی یہی ہے۔ خدا انسان پہ مصیبت امتحان لینے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو خدا نے آزمانا ہے اس کائنات میں۔ انبیاء کو بھی آزمایا ہے، معصومین کو بھی آزمایا ہے، ہمیں بھی آزمائے گا۔ بغیر آزمائش کے کسی کو بھی گریڈ یا جو انعام ہے وہ نہیں دیا جاتا، آزمائش ہوتی ہے۔ ہر کسی کی آزمائش کا طریقہ مختلف ہے، لیکن آزمائش ہر کسی کی اس دنیا میں ہوتی ہے۔ تو خداوند متعال ہر کسی کو آزماتا ہے۔ اگر یہ مومن آزمائش میں وہ کام کہ جو خداوند متعال کو مطلوب اور مقصود ہے کر لیتا ہے، تو پروردگار عالم اسی مصیبت کو اس کے لیے نعمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام بھی بتاتا چلو۔ وہ کام یہ ہے کہ جب مصیبت، کہ جس کو حقیقت میں وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک امتحان ہوتا ہے، چلو ہم اس کو مصیبت کا نام دے دیتے ہیں۔ جب یہ مصیبت انسان پہ نازل ہوتی ہے، اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو یہ انسان نہ فقط یہ کہ خدا کے اس امتحان پہ صبر کرے، بلکہ صبر سے ایک قدم آگے بڑھ کے امتحان پہ شکر خدا بندی بجا لائے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ہاں اب تو اس سطح پہ آ گیا ہے کہ جس سطح پہ تیری مصیبت کو میں نعمت میں بدل دوں گا۔ میں ملموس ترین ایک دو مثالیں عرض کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ کربلا دیکھ لیجئے، کربلا کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن سید الشہداء نے اس مصیبت پہ صبر کیا، نہ فقط صبر کیا بلکہ شکر کیا کہ مولا کے آخری جملے ہر مومن کو یاد ہیں، بچے بچے کو یاد ہیں، کہ جس میں فرما رہے تھے الہی رزم بے قضائک، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں صبر کر رہا ہوں تیری قضا پر، نہ، رزم بے قضائک، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں شاکر ہوں تیری تقدیر پہ۔ رزم بے قضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، کہ پالنے والے میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں، جس رنگ میں تو مجھے رکھے میں اسی میں راضی ہوں۔ یہ ہے سیرت ائمہ۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مصیبت مصیبت نہیں، نعمت بن جاتی ہے۔ مصیبت مصیبت نہیں رہتی، نعمت بن جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت میں آدمی کیا کرے؟ شکر خدا۔ پروردگار کی یہ مرضی ہے، میں کیوں خدا کے فیصلے کو چیلنج کروں؟ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے ہمیں عملاً یہ سبق دیا ہے
عملاً یہ سبق دیا ہے۔ حضرت کی 55 سالہ جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے اس زمین پر، کہ حضرت کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری میں، اور حضرت کی شہادت 25 رجب 183 ہجری میں، تو 55 سال کا یہ جو ڈیوریشن ہے حضرت کا اس زمین پر، حضرت ایک اسوہ کامل تھے مصائب پہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، ایک اسوہ حسنہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں عملاً بتایا کہ کس طرح زندانوں میں رہ کر شکر خدا کیا جاتا ہے، کس طرح دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر شکر خدا کیا جاتا ہے۔ یعنی زندان میں ہوتے ہوئے ایک شخص ایسے زندان میں چلا گیا ہے کہ جہاں پہ نہ روشنی ہے، 50 میٹر زمین کے نیچے زندان تھا، 50 میٹر، گویا وہاں پہ نمی تھی، تاریکی تھی، تازہ ہوا نہ ہوتی تھی، اور تنگ تھا وہ زندان۔ جب اس زندان میں گئے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا پروردگار تیری ذات کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں، آج تیری عبادت کرنے کا بہترین موقع مل گیا، آج تیری عبادت کرنے کا۔ لوگ حائل ہوتے تھے، میں عبادت کرتا تھا، لوگ حائل، خیال آج یہ زندان میرے لیے عبادت کے لیے بہترین معبد مل گیا، مجھے ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں پہ میں اب اپنی مرضی سے عبادت الہی انجام۔ خدا شاہد ہے، میں آج اگر رہبر کی کتاب میں بھی دیکھ رہا تھا اور دوسری اساتذہ سے بھی سن رہا تھا، تو یہی جو سندھی ابن شاہق ہے کہ جس کے زندان میں حضرت کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اس کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اس کا بیٹا اور اس کا خانوادہ جب یہ خود گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو عموماً یہ اس قید خانے میں جا کر حضرت کو دیکھا کرتے تھے کہ اب کس حال میں، اب کس رنگ میں۔ روایت بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا کشاجم آگے چل کے نہ فقط شیعہ بن گیا بلکہ شیعوں کا ایک ایسا محدث شاعر اور ایک ایسا شخص بنا کہ جو ان کے لیے ایک عزت و سربلندی کا مقام بن گیا۔ عزت، آج بھی اس کا نام شیعہ کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے درج ہے۔ فقط اس نے مولا کو دیکھا تھا، مولا سے ہم کلام نہیں ہوا۔ اس کا پورا خاندان اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا تھا، جس کے زندان میں موسیٰ ابن جعفر تھے۔ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ البتہ میں آخر پہ چلا گیا ہوں، میں نے آہستہ آہستہ ادھر جانا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ مصیبت کو فرصت میں اور نعمت میں تبدیل کیسے کرنا ہے۔ حضرت کا جو دور امامت ہے وہ 35 سال ہے۔ والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ بایوگرافی میں حضرت کے جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں سب سے زیادہ کثیر الاولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہیں امام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نہ فقط پاکستان میں بلکہ ایران میں اور عراق میں اور ان شہروں میں کاظمی سادات کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت، چونکہ کثیر الاولاد تھے۔ تو حضرت کے تقریباً 18 کے قریب بیٹے ہیں اور اسی طرح سے 17 کے قریب بیٹیاں ہیں، تو حضرت کی اولاد بہت کثیر ہے۔ حضرت کو جو دور امامت ہے یہ وہ دور امامت ہے جب 128 میں حضرت کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ زوال کی طرف جا رہے تھے اور بنی عباس اقتدار کی طرف آ رہے تھے۔ آگے چلتے چلتے پہلا شخص جو بنی عباس کا آیا اس کا نام تھا ابو العباس صفا۔ صفا کا مطلب ہوتا ہے خون خار۔ اس نے اپنے آپ کو یہ ٹائٹل اپنے پہلے خطبے میں مسجد کوفہ میں دیا،
اس نے کہا کہ میں بنی امیہ کے لیے صفاح ہوں۔ صفاح یعنی خون خوار، کہ جو کسی کو تباہ و برباد کر دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو فنا کر دے، اس کو نابود کر دے، اس کو صفاح عربی زبان میں کہتے ہیں۔ واقعاً اس شخص نے آگے چل کر بنی امیہ کے لیے صفاح ثابت ہوا۔ یہ ابھی ایک کتاب آئی ہوئی تھی میرے پاس، تاریخ بنی عباس کی، NCC نے دی ریویو کے لیے مجھے، نیشنل کریکولم کونسل، وہ پوری اسی بنی عباس کے اوپر تھی۔ حتیٰ کہ ہم اہل تشیع تو دور، اہل تسنن بھی یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ وہ جامعہ ازہر کا پڑھا لکھا آدمی تھا جس نے وہ کتاب لکھی، تو اس نے اپنی کتاب میں اس نے بھی یہ سارے واقعات لکھے۔ یعنی اس سے زیادہ صداقت ان واقعات کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود وہ جو ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو صفا کہا۔ وہی شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ البتہ ساری تاریخوں میں یہ درج ہے، نہ فقط اس کی کتاب میں، ساری تاریخوں میں لکھا ہے، طبری نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، کثیر نے لکھا، ان سب نے، ابن خلدون نے لکھا، سب نے لکھا، یعقوبی نے لکھا، مسعودی نے لکھا، یہ جتنے بھی مورخین ہیں اور سیرہ نگار ہیں، انہوں نے لکھا کہ صفا نے نہ فقط زندہ بنی امیہ کو چن چن کے مروایا اور جوک در جوک ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے پیٹرول ڈلوا کے ان کو آگ لگوا دیتا تھا، بلکہ آگے چل کے اس نے ان کی قبریں کھدوائیں، ان کی لاشیں نکلوائیں قبروں سے باہر اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ اسی کتاب میں، یہ اہل سنت، اتنا متعصب شخص تھا، میں نے اس کی کتاب کو کئی جگہ پہ کاٹا ہے، کئی جگہ پہ میں نے بتایا NCC کو، کہ میں نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ فرقہ واریت اس کتاب کے اندر پھیلا رہا ہے، کہ جہاں تشیع کا لفظ آتا تھا اس کو غصہ چڑھ جاتا تھا۔ لیکن وہی شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے امیر شام کی میت نکلوائی، یہ جو ابھی روزہ بنا رہے ہیں، اور اس کو آگ لگا دی، وہاں پہ تیل ڈلوا کے یزید کی قبر کو اس کھدوایا آگ۔ ان کے جتنے بڑے بڑے نامور بنی امیہ مر چکے تھے، اس نے ایک ایک کی قبروں کو کھدوایا اور ان کو آگ لگوائی۔ یعنی سرزمین شام، عراق، یہ عربستان، یہ اب سعودی عرب بنا ہے، پہلے عربستان تھا، حجاز تھا، نجد تھا، یثرب تھا، یہ علاقے جو ہیں، ان علاقوں میں کوئی بنی امیہ کا ایک فرد اس نے نہ رہنے دیا، ایک فرد، یہاں تک کہ ایک شخص اس قبیلے کا جس کا نام تھا عبد الرحمن، وہ یہاں سے بھاگ کر وہ چلا گیا اندلس میں، اور جب اندلس میں گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے ایک بنی امیہ کی حکومت قائم کی، اس کو کہتے ہیں دولت امویان اندلس، کہ اس کو کہتے ہیں عبد الرحمن داخل۔ پھر یہ حکومت چلتی رہی یہاں تک کہ صلیبی جنگوں تک جو ہے یہ حکومت اسپین میں قائم رہی امیہ خاندان کی۔ غرناطہ ہوا، جب سقوط غرناطہ ہوا تو اس حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور پھر بڑی بری طرح سے کرسچینز نے بھی جو ہے گڑھے کھدوائے اور اس کے اندر مسلمانوں کو ڈلوا کے اوپر مٹی یعنی اتنا تاریخ کا بدترین ظلم کیا ہے کہ ان کا چہرہ دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں، کہ جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے علم بردار کہتے ہیں۔ چونکہ میرا موضوع نہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب امامت ملی سن 148 ہجری میں، تو اس وقت تک بنو عباس بہت مضبوط ہو چکے تھے، بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ اب ان کو نہ کوئی امیہ سے خطرہ رہ گیا تھا اور نہ ہی حسنی سادات سے خطرہ رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حسینی سادات کے مقابلے میں حسنی سادات خلافت کو اور امامت کو، ان میں سے بعض، سب نہیں، بعض حسنی سادات امامت کو اپنا حق سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بڑے بھائی کی اولاد ہیں لہذا امامت ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ قیام کیے، کس کے مقابلے میں؟ بنی عباس کے مقابلے میں، کہ جن میں ان کا مشہور ترین قیام جو ہے وہ قیام فخ ہے، کہ یہاں پہ اتنا بڑا قتل عام ہوا سادات کا اور تشیع کا کہ بہت کوشش کی حسنی سادات نے کہ قیام فخ کو بھی وہ کربلا کی طرح ہائی لائٹ کریں، لیکن جس کو اللہ نہ کرے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال حسنی سادات کا تھریٹ بھی اب ان کو ختم ہو چکا تھا۔ جتنی چھوٹی چھوٹی مخالف پارٹیاں تھیں، تنظیمیں تھیں، بنی عباس ان کو کچل چکے تھے۔ منصور دوانیکی، کہ دوانیک ایک جگہ کو کہتے ہیں، اس کو دوانیکی کا مطلب ہوتا ہے کنجوس، سٹنجی، جو شخص بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے۔ منصور دوانیکی نے اب توجہ کی کس کی طرف؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف،
اس کو لگا کہ اگر اس وقت کوئی میری حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ جعفر ابن محمد ہے۔ کیا کیا اس نے مولا کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صادق علیہ السلام کو بھی زہر دلوا دیا، اب منصور نے کیا کیا، امام کاظم علیہ السلام کو جبراً مجبوراً مدینے سے جلا وطن کر کے لے گئے کہاں؟ بغداد میں، اور وہاں پہ جا کے قید کر دیا۔ یہ جو حضرت کی قید بتائی جاتی ہے 14 سال، یہ ایک دفعہ نہیں پیش آئی، تھوڑی تھوڑی کر کے، کبھی 2 سال، کبھی 1 سال، کبھی 1.5 سال، تو یہ ساری قیدیں ملا کے تقریباً 14 سال حضرت کی قید بنتی ہے۔ وہاں پہ لے گئے جیل میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کسی نے کہہ دیا کہ نہیں ان میں طاقت نہیں ہے آپ کے مقابلہ کرنے کی، یہ وہ، تو اس وقت اس نے رہا کر دیا۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا مہدی آ گیا، مہدی نے پھر حضرت کو قید کر لیا اور قید کر کے لے گیا کہاں؟ بغداد میں، مدینہ سے بغداد میں۔ اچھا، جب اس نے قید رکھا تو اسی طرح سے پھر انہوں نے اس سے بھی کسی نے کہا کہ تیرے باپ نے بھی چھوڑ دیا تھا، تو بھی یہ نہیں ہے ان میں وہ آپ کے مقابلہ کرنے کی۔ اس کے بعد ہادی عباسی آ گیا۔ ہادی عباسی نے تو حتیٰ کہ حضرت کو نہ فقط قید کیا، جلا وطن کیا، بلکہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، کہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے کسی درباری نے اس سے کہا کہ نہ، ان کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، ہمیں خود تیری حکومت ہی ابھی خطرے میں لگ رہی ہے کہ ایک تو نیا اپنے لیے جو ہے وہ دروازہ دشمنی کا نہ کھول دے۔ یہی ہوا کہ ہادی عباسی کی حکومت 1 سال سے زیادہ نہ چل سکی، اور اس نے اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں امام کو 1-2 دفعہ نہیں، متعدد مرتبہ جیل میں ڈالا گیا۔ امام کے علم کی جو بہرحال دھج تھی دنیا کے اندر، ہارون کو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بار بار ہارون کے دربار میں لوگ امام کے علم، امام کے فضل، امام کی عبادت، امام کی سخاوت، اتنے سخی تھے موسیٰ ابن جعفر۔ اسی وجہ سے باب الحوائج کہتے ہیں، اور بھی وجوہات ہیں، جس کو ایک دفعہ عطا کر دیتے تھے اس کو دوبارہ گدائی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جس کو ایک دفعہ عطا کر دیتے تھے، مولا کی شان میں ہے کانا کریمن جلیلن واہ، کہ اتنے کریم تھے، اتنے جلیل تھے، اتنے باتقویٰ تھے کہ حضرت کی یہ خصوصیات جو ہے عالم میں ببانگ دہل بیان کی جاتی تھی۔ ہارون کو اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ بندہ ہے کون۔ ہارون نے 3 طریقے اپنائے حضرت کو زیر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت کو لالچ دیا، اس کے بعد دھمکی دی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ظلم کیا۔ کسی بھی ظالم کے پاس 3 بڑے طریقے ہوتے ہیں اگلے شخص کو زیر کرنے کے لیے، لالچ دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو ہارون کو اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ ابن جعفر علیہ۔ اچھا، یہ حالات جو میں مولا کا زمانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسی زمانے میں موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنا وکالت کا جو نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے پورے عالم اسلام کے ایک ایک شیعہ سے رابطہ قائم کیا ہوا تھا۔ ہر جگہ پہ مولا جو ہے، مولا کا فرمان جاتا تھا، پیغام جاتا تھا، اور مومنین سے مولا رابطے میں تھے۔ یہاں تک کہ مولا کا اپنا ایک چچا کا بیٹا تھا یا کزن تھا، اس نے جا کے ہارون الرشید سے کہا کہ ہارون تو ایسے ہی خوش فہمی میں ہے، دشمن تھا مولا کا۔ اہل بیت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ائمہ کے دشمن تھے۔ جعفر کذاب، امام کا چچا، امام کا بھائی، امام کا بیٹا، لیکن امام زمان علیہ السلام کو قتل کروانے کے لیے کئی مرتبہ اس نے مولا کے گھر میں چھاپا مروایا۔ اسی طرح سے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک کزن تھا، اس نے جا کے ہارون سے کہا، ہارون کو اور بھڑکانے کے لیے، ہارون تو خوش فہمی میں ہے کہ عالم اسلام میں فقط ایک خلیفہ ہے اور ایک خلیفے کا حکم چلتا ہے۔ ہارون نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا واہ آپ اتنے غافل ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا موسیٰ ابن جعفر تیری خلافت کے اندر خلیفہ ہے، اور وہ خراج وصول کرتا ہے، خمس وصول کرتا ہے، زکوٰۃ لے کے وہ پورے اپنے نیٹ ورک کے اندر پھیلاتا ہے، اور تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ مولا کے
خوشامدی ان کے جا کے ان کو بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا، تاکہ ہارون ان کو اور زیادہ عطا کریں۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے مولا نے ذرہ برابر اپنا جو فریضہ منصبی ہے کہ جو منصب امامت ہے اس میں رتی برابر کمی نہیں آنے دی، رتی برابر کمی نہ۔ آپ میں سے شاید ہم میں سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ایک عبادت گزار، نمازی، قرآن پڑھنے والے، با تقوی انسان تھے جو گھر میں چپ چاپ رہتے تھے، تو ان کو ہارون الرشید نے گرفتار کروا کے زہر دے کے شہید کر دیا۔ نہ، اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو اس کو مولا کے بارے میں انفارمیشن صحیح نہیں ہے، مولا کی بایوگرافی سے صحیح وہ آگاہ نہیں۔ حضرت ایک لمحہ اپنے فریضہ منصبی سے غافل نہ تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے، مولا کا جو حجرہ خاص تھا اس کے اندر کسی کو، حتیٰ کہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن بعض جو بالکل خاص الخاص ہوتے ہیں، بہت زیادہ خواص ہوتے ہیں، وہ اصحاب مولا کے حجرے میں جایا کرتے تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حجرے میں جاتے تھے ہمیں مولا کے حجرے میں 3 چیزیں نظر آتی تھیں، 3 چیزیں۔ ایک جنگی لباس جو تیار پڑا ہے، جیسے ہی مولا وہ ماحول بنے گویا فوراً وہ لباس پہن کر میدان میں نکلنے والے ہیں، جنگی لباس۔ دوسری تلوار جو نیام سے نکلی ہوئی ہے اور لٹکی ہوئی ہے، یا دیوار کے ساتھ یا چھت کے ساتھ کوئی شے باندھ کے لٹکی ہوئی ہے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اور تیسرا قرآن، تلوار اور جنگی لباس، گویا ہر وقت امام قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے آمادہ و تیار تھے کہ کس وقت وہ فرصت پیش آئے کہ جس فرصت میں مومنین آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور میں اس باطل کو جو ہے اس کا تختہ الٹ دوں۔ تو حضرت ذرہ برابر غفلت نہیں کرتے تھے۔ ایسے تنگ اور مصیبت زدہ ماحول میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو 35 سالہ دور امامت ہے فقط بغداد میں اور مدینے میں نہیں گزرا، حضرت کو کئی دفعہ روپوش ہونا پڑتا تھا، کئی دفعہ روپوش ہونا پڑا۔ حضرت سیریا کی طرف چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ سیریا میں گئے، شام میں گئے تو جاسوس حضرت کے پیچھے تھے کہ آپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت اپنا لباس بدل لیتے تھے۔ حضرت کا دور امامت تکیے کا زمانہ ہے، یہ جو تشیع تکیہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خود بھی اپنا لباس بدل لیتے تھے، اور لباس بدل کر جب وہاں پہ دیہاتوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جاسوس امام کو تلاش کر رہے تھے تو امام دیہات کو چھوڑ کر کسی غار میں گئے۔ جب غار میں گئے تو وہاں پہ دیکھا تو کوئی عیسائی پادری اپنی عیسائیت پہ مبنی عبادت میں مشغول تھا۔ دیکھیں اس عالم میں کہ جب دشمن کی فوجیں حضرت کا تعاقب کر رہی ہیں، جاسوس پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں کیا ہے، جب حضرت نے اس کرسچین، اس عیسائی پادری کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس عبادت کا طریقہ گزر چکا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ سے خاص متعلق تھی، حضرت عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ گزر گیا۔ اس نے دلیلیں دینا شروع کر دی، حضرت نے رسول گرامی اسلام کی نبوت کی دلیلیں دینا شروع کر دی۔ روایت بتاتی ہے آخر وہ وقت آیا کہ جب یہ پادری تسلیم ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان اور شیعہ ہو گیا، یہ پادری شیعہ ہو گیا۔ وہاں پہ بھی میرے مولا دیکھیں اپنے فریضہ منصبی کو انجام دے رہے ہیں۔ تشیع یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ ہمیں مصیبت آ جائے، کوئی جیل میں ڈال دے، کوئی ہمیں تھریٹ کرے، دھمکی دے، تو ہم کیا اپنے منصب سے، اپنے جو ہمارا فرض ہے، ہم اپنے فریضے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ رتی برابر نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے؟ ہم موت ہمیں مارنے تھوڑا آتی ہے، موت تو محمد وآل محمد کی زیارت اور ان کے ساتھ ملاقات کا نام ہے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل، یہ اسوہ حسنہ کہ اتنے مشکل ترین حالات میں نبوت و رسالت و امامت کے اوپر رتی برابر کمپرومائز نہیں کر رہے حضرت، بلکہ کرسچین کے ساتھ مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اس کو مومن بنا دیا، اس کو مومن بنا دیا۔ یہ تھے حالات کہ جن حالات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون یہ معلوم کرنے کے لیے تھک گئے ہیں، تو میں 2 جملے مسائل کے پڑھ کے تو
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں جس دن بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں خود کو بھر کے لے آؤں کہ یہاں جو ہے میری جانب سے کوئی کمی نہ آئے اور کوتاہی نہ رہ جائے۔ البتہ کہ بہت ساری کوتاہی رہ جاتی ہے، حق کہاں ادا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو، لیکن یہ ہوتی ہے کہ ہارون کو یہ لگا کہ یہ بندہ کون ہے کہ جو میری ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بیٹھا ہے۔ کہا کہ میں حج پہ جانا۔ ہارون پہلے اس نے سافٹ طریقہ استعمال کیا حضرت کو زیر کرنے کے لیے، جو لالچ میں نے عرض کیا، پہلے اس نے سافٹ طریقہ گیا، کعبہ میں گیا حج کرنے کے لیے، حج کے بہانے گیا، اصل مقصد تھا موسیٰ ابن جعفر کو وہاں پہ دیکھنا۔ وہاں پہ مسجد حرام میں نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ ابن جعفر ان میں کون ہے۔ لوگوں کا ہجوم دیکھا جو حضرت کی طرف آ رہا ہے، حضرت کی زیارت کر رہا ہے اور حضرت کو احترام دے رہا ہے، تو آگے بڑھا۔ اس کو تھوڑی اپنی انسلٹ محسوس ہوئی کہ کون ہے یہ بندہ، میں ہارون الرشید جو اتنی بڑی اسٹیٹ کا خلیفہ ہوں، مجھے لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، اس بندے کو دے رہے ہیں۔ کسی نے کندھا ہلا کے بتایا کہ یہی ہے موسیٰ ابن جعفر، یہی موسیٰ ابن جعفر۔ وہاں پہ ان کے ساتھ مسجد حرام میں مناظرہ کیا، کوئی بات کی، حضرت نے ایسا رگڑ کے رکھ دیا کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ شرمسار ہوا کہ یہاں تک کہ مدینے آ گیا۔ یہاں تو حج کے ایام گزر گئے، جب حج کے ایام گزر گئے تو مدینے آ گیا۔ جب مدینے آیا تو مولا کو اپنے پاس بلایا۔ مولا ایک سادہ سی سواری کے اوپر سوار ہو کے اس کے پاس گئے، یعنی کوئی عربی گھوڑا، کوئی شاہی سواری نہ، بالکل سادہ سی عام سی جس پہ غریب بیٹھ کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مولا گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واقعاً خاندان نبوت کو پروردگار عالم نے جو ایک چیز ارث میں عطا کی تھی وہ ہیبت تھی، ہیبت اور جلال۔ بعض دفعہ ہیبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو گن مین ہیں، جو ڈرانے والے ہیں، جو بندوق والے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ دیکھ کے نہ، یہ جلال ان کی شخصیت میں تھا، ان کی ذات میں تھا، اور یہ خود پروردگار عالم کی اپنی شان ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس بعض دفعہ جب وحی آتی تھی تو حضور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بعض دفعہ وحی آتی ہے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب پر وحی آتی، جبریل آتے ہیں میرے پاس تو میں بے ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ جبریل ہمارے گھرانے کا خادم ہے، ہمارے گھر کا خادم ہے۔ تو فرمایا کہ عرض کی کہ پھر آپ کس وقت بے ہوش؟ فرمایا جب پورے حجاب ہٹا کے خود خدا مجھے اپنی ذات ڈائریکٹ میرے دل پہ اپنا فرمان، اس وقت میں جلال پروردگار دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جلال پروردگار، کچھ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو جبریل نہیں، خود خدا نے پیغمبر کو عطا کر دی ہے۔ اسی طرح سے خود پیغمبر کی ذات میں جلال تھا۔ ایک دیہاتی عرب آیا، اس نے پیغمبر سے ملنا چاہا، جیسے ہی وہ حضور کے سامنے آیا تو پیر کانپنے لگ گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے، زبان لڑکھڑانے لگ گئی۔ حضور آگے بڑھے، جلدی سے جا کے اس کو پکڑا، سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑ کے جیسے دوست پکڑتے ہیں پکڑ کے فرمایا برادر عرب، میں تو کوئی سلطان نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں، آپ اطمینان سے میرے ساتھ باتیں کریں، میں تو کوئی سلطان نہیں ہوں کہ آپ۔ گویا پروردگار نے اس خاندان کو ہیبت ارث میں عطا کی تھی، جلال ارث میں عطا کیا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سادہ سی سواری پہ بیٹھ کر اس کے پاس گئے، ہارون الرشید کے پاس گئے، دربار میں بیٹھنے والے خود بخود کھڑے ہو گئے، خود بخود ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت تھوڑے سے دور تھے کہ سواری سے اترنے لگے۔ ہارون کہتا ہے لالچ، ہارون کہتا ہے آپ کو واسطہ ہے اپنے جد بزرگوار پیغمبر کا، پیغمبر گرامی اسلام کا، سواری سے اترنا نہیں، میری مسند تک اسی سواری پہ بیٹھ کے آئیں، میری مسند تک اسی سواری پہ۔ مامون الرشید یہ روایت کرتا ہے کہ میرے باپ نے پہلی دفعہ جب مدینہ میں ملاقات کی میرے بابا سے، اور میرے بابا نے ملاقات کی موسیٰ ابن جعفر سے، تو اس طرح میری مسند تک، حضرت مسند تک اسی سواری پہ بیٹھ کے آئے، اسی جو حضرت کی سواری تھی اس کے اوپر بیٹھ کے، سادہ سی سواری تھی۔ تو جب وہاں پہ آ گئے، ہاتھ پکڑا، پیار دیا، محبت دی، پاس بیٹھایا، پرسکون ماحول میں لالچ دے رہے ہیں۔ کہا کہ موسیٰ ابن جعفر
مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا فدق چھینا گیا ہے، آپ کا فدق غصب ہوا، بنی امیہ نے غصب کیا، ثلاثہ نے غصب کیا، ہم بنو عباس نے بھی آپ کا فدق غصب کیا، تو آپ آج مجھ سے فدق مانگے، میں آپ کو فدق دیتا ہوں، فدق مانگے مجھ سے، میں فدق واپس کرتا ہوں۔ لالچ۔ مولانا نے فرمایا کہ میں مانگوں گا آپ نہیں دے پائیں گے، اس لیے آپ اپنا دعویٰ واپس لے لیں۔ بھرے مجمع میں کہا نا، میں واپس کروں گا، میں واپس کروں گا، فدق واپس کروں گا۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لیں، کہا میں واپس کروں گا۔ حضرت نے فرمایا جتنی قلم رو اسلامی ہے، جتنا عالم اسلام ہے، یہ سارا کا سارا فدق ہے، تو پیچھے ہٹ جا، یہ مسند میں مصطفیٰ کے بیٹے کی ہے، یہ ہماری ہے مسند۔ فدق تو دو کھجوروں کے درخت نہ تھے، دو انگوروں کے درخت نہ تھے، مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب کا تھا، مسئلہ وصایت کا تھا، مسئلہ جانشینی کا تھا، مسئلہ خلافت کا تھا، مسئلہ امامت کا تھا۔ فدق تو دو باغ کے درخت نہ تھے کہ جن کے لیے جناب سیدہ دربار میں گئی، گھبرا کے کہتا ہے اگر ساری قلم رو اسلامی تجھے دے دوں میرے لیے کیا بچتا ہے؟ مولانا نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو فدق نہیں دے پائے گا، تو فدق نہیں دے پائے گا۔ کہا کہ حضرت کو طرح طرح کے پروٹوکول، احترام، یہ وہ باتیں اور کرتا رہا، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے دربار حرم میں لے کے چلا گیا۔ وہاں پہ گئے تو مجمع کو سنانے کے لیے ہارون نے وہاں پہ کھڑے ہو کے رسول خدا کو سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن عم، میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا ابی، او میرے بابا جان آپ پر میرا سلام ہو۔ مولانا نے وہیں پہ کھڑے ہو کے فرمایا آئے میرے، جب دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کیسے ان کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، جس طرح پیغمبر آپ کا چچا ہے اسی طرح پیغمبر ہمارا چچا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ ایک پہلو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے پہلو کی طرف توجہ کرو، ہم بنت زہرا ہیں۔ فرمایا کہ ہارون یہ بتا پیغمبر عین اسی وقت تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے دے گا؟ کہا میرے لیے باعث افتخار ہے، میں دے دوں گا۔ مولانا نے فرمایا مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، پیغمبر مجھ سے بیٹی کا رشتہ نہ مانگیں گے، اور اگر مانگیں گے تو میں شرع مقدس کے مطابق نہیں دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم، میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری بیٹی ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی کی بیٹی ہے، میں نہیں دوں گا۔ اب بتا کہ میں پیغمبر کا وارث ہوں، بیٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ برادران عزیز، جتنے درباری تھے، خود ہارون اور درباری، ان سب کو یقین ہو گیا کہ آگے چل کر اگر ہارون کی حکومت کو کسی شخص سے خطرہ ہے تو یہی شخص ہے۔ مدینے کی یہ ملاقات ہارون کے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح کر گئی۔ اب اس نے دھمکی دی۔ حضرت اس کی دھمکیوں سے کب ڈرنے والے تھے؟ نہ فقط دھمکی مدینے میں دی، بلکہ اپنے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ ابن جعفر کو اس طرح قید کرو کہ اہل مدینہ کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ یہ جو آج اٹھا لیتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون لے گیا، یہ آج سے نہیں، پیچھے سے آ رہا ہے۔ ان کی تاریخ بڑی مضبوط ہوتی ہے، ظالم اپنے پچھلے ظالمین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے ظلم کیے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسانیت ظلم کی اس سطح تک بھی برداشت کرتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے ظالمین کی تاریخ کا۔ اٹھا لیا، کہا کہ اس طرح اٹھایا جائے۔ مولا کو جب انہوں نے مدینے سے اٹھایا تو 2 محمل بنوائے گئے، 2 محمل۔ ظاہر میں یہ لگا کہ ایک محمل کوفہ کی طرف گیا اور ایک محمل شام کی طرف گیا۔ مولا کو اٹھا کے، چونکہ اس زمانے گاڑیاں اور یہ وہ تو تھا نہیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، یہ وہ تھا، محملوں میں اہل مدینہ دیکھ رہے ہیں یا مولا کو کوفہ میں لے گئے ہیں یا شام میں لے گئے ہیں۔ پتہ چلا مولا کو بغداد میں لے کے پہنچ گئے ہیں، بغداد میں لے کے پہنچ گئے۔ مختلف مقامات پہ مولا کو دھمکیاں دیں، ڈرایا،
اور کہا کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو کہ اگر تو ہماری فرما برداری میں نہ آیا اور تو نے اپنا جو آپ کا بیانیہ ہے اس سے آپ پیچھے نہ ہٹے. امام کو کوئی پیچھے ہٹائے اپنے بیانیے سے؟ یہ بھی تاریخ لکھتی ہے منصوص من اللہ معصوم عن الخطا. ان کو کوئی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ مومن کے بارے میں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ المومن کل جبل الراسخ لا یحرکہ العواصف، کہ مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو آندھیاں اور طوفان اور ہوائیں اپنی جگہ سے اور سیلاب اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. یہ مومن کی شان ہے. جو مومنین کا امام ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ جو مومنین کا امام ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ مولا نے فرمایا نا، تو ہمیں ہمارے دعوی امامت سے اور یہ جو خلافت پیغمبر نے میرے جد بزرگوار امیر المومنین کو دی ہے ان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. حقیقت میں مسند ہماری ہے. یہی وجہ تھی کہ آگے چل کے مامون اور رشید نے ایک اس سے بڑا، اپنے باپ سے بڑا جو ہے وہ اس نے کھیل کھیلا اور اس نے علی ابن موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد نامینیٹ کر دیا. اس کی کڑیاں پیچھے ملتی ہیں ان کے باپ کے زمانے سے. اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے باپ اور امام کاظم علیہ السلام کے ڈائیلاگز جو ہیں وہ کیا تھے اور مناظرات جو ہیں یہ کیا ہیں. بہرحال مولا کو جتنا تکلیف اور مصیبت اور اذیت دلوا سکتے تھے دلوائی. مختلف طریقوں سے مولا کا کردار اس پہ داغ لگانے کی کوشش کی. کہ آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب ایک خاتون کے جو اپنے زمانے کی مشہور ترین، بہرحال ایسی خاتون تھی کہ جو صاحب عفت نہ تھی اور مشہور ایک طرح سے رقاصہ اور اس طرح کی خاتون تھی، کہ اس کو جب مولا کے قید خانے میں انہوں نے بھیجا تو کہا کہ تو نے ان کے اوپر جو ہے الزام لگانا ہے. جب اس کو لینے گئے تو دیکھا تو معصوم کی طرح وہ بھی سجدہ عبادت، مصلی عبادت پہ تھی اور سجدے کے عالم میں تھی. وہ خاتون بھی جب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے پاس آئی تو وہ بھی عبادت الہی انجام دینے لگ گئی. جب ہر طرح سے ناکام ہو گئے اس وقت آئے اور آ کر مولا کو زہر دیا. زہر دیا تاکہ ان کو ان کے رستے سے ہٹا دے، اپنے رستے سے ہٹا دے. لیکن میں نے قانون قدرت آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جب آپ مصیبت پہ نہ فقط صبر کرتے ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں، خدا مصیبت کو مصیبت نہیں بلکہ نعمت بنا دیتا ہے. انہوں نے زہر دیا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو. مولا کی ان طویل قیدوں سے جان چھوٹ گئی. بڑی لمبی قیدیں تھیں، بڑا لمبا عرصہ قید رہے. بڑا سخت تھا وہ زندان جس زندان میں قید رہے. کئی دفعہ مولا کی اولادیں اپنے بابا کو ملنے کے لیے سفر کرتی تھی لیکن ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. آپ مولا کی زیارت پڑھیں. زیارت کا میں اسی مقام پہ کہ منزل مصائب میں داخل ہونے سے پہلے میں ایک درخواست کروں گا آپ مومنین سے، اور میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی کبھی معصوم کی ولادت ہو یا شہادت ہو، 2 رکعت نماز اس معصوم کے لیے ہدیہ، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور مفاتیح الجنان میں لکھی ہے اس معصوم کی زیارت، یہ ضرور پڑھ دیا کریں. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اولیاء اللہ نے اولیاء کو بتایا ہے. یہ نسخہ، یہ عموم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے. معصوم سے قلبی توسل اور رابطہ برقرار کرنے کے لیے جس دن ان کی ولادت ہے یا شہادت ہے، 2 رکعت نماز ہدیہ معصوم اور مولا کی زیارت آپ اس دن، ہم سب کو چاہیے کہ اس دن ضرور پڑھیں. اس کا اثر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ کیا اثر ہوتا ہے. زہر دے دیا گیا. جب زہر دے دیا گیا، سندھی ابن شاہق نے ایک ایسا ڈھنگ رچایا، ایک ایسا ڈرامہ کیا جو عموماً نہیں پڑھا جاتا ممبر سے. اس نے بغداد کے لوگوں کو بلایا جو بغداد کے سرکردہ افراد تھے. ان کو کہا یہ دیکھ لو موسیٰ ابن جعفر صحیح و سالم تندرست زندان میں اس وقت موجود ہیں. کل ان کے ساتھ کچھ ہو جائے، یہ کوئی نہ کہے کہ ان کو مارا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، ان کی
ان کو کوڑے لگائے گئے ہیں، تازیانے مارے، دیکھ لیں تندرست ہیں۔ جیسے ہی یہ بغداد کے شرفاء حضرت کے نزدیک آئے، حضرت نے فرمایا او بغداد کے رہنے والوں سن لو، مجھے زہر مل چکا ہے، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، یہ فقط تمہیں دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ زہر تو دوسرے اماموں کو بھی ملا تھا، زہر جعفر ابن محمد کو بھی ملا تھا، لیکن وہاں اولاد موجود تھی، خود موسیٰ ابن جعفر موجود تھے، بیٹیاں موجود تھیں، بیویاں موجود تھیں، وطن تھا، مدینہ تھا۔ عجیب ظاہر ہے، تنہائی کے عالم میں دیا جا رہا ہے، تنہائی کے عالم میں۔ زہر کا جب جگر پہ اثر ہوتا ہے تو آدمی کو پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جعفر ابن محمد کے پاس پانی لایا جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا بابا پانی پی لیں، کوئی کہہ رہا تھا بابا ہم آپ کو نرم بستر پہ سلا دیتے ہیں، لیکن جب موسیٰ ابن جعفر کو زہر دے دیا گیا، کوئی نہ تھا جو حضرت کا پرسان حال ہو، کوئی بھی نہ تھا۔ زہر کے عالم میں، تنہائی میں موسیٰ ابن جعفر شہید ہوئے قید خانے کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مولا کا جنازہ باہر نکالنے لگے تو کہا جا رہا تھا یہ رافضیوں کا امام ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ لوگوں یہ رافضیوں کا امام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی ائمہ ہیں تمام اماموں میں کثیر الاولاد موسیٰ ابن جعفر تھے، لیکن اس امام کے لیے ایک وہ وقت آیا کہ مولا کا جنازہ بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا، یہ اعلان کیا گیا کہ یہ لاوارث میت ہے، کوئی اٹھانے والا ہے تو آ کے اٹھا لے۔ عزادارو میں کہتا ہوں موسیٰ ابن جعفر آپ کی غربت دیگر ائمہ کی غربت سے بڑھ گئی۔ حسین ابن علی شہید ہوئے، زینب کبریٰ جنازے پہ آئی، سکینہ مقتل میں آئی، لیکن جب موسیٰ ابن جعفر کو شہید کیا گیا نہ بیٹیاں پاس تھیں، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمۃ الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بعرض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری عرض ادب اپنی بارگاہ میں اور مولا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کی بارگاہ سے، باب الحوائج کی بارگاہ سے ہم کو وہ خیرات عطا فرما جو تیری ذات کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے۔ محمد